الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ روزے داروں کی دل جوئی اور خوشی کے لیے اور جو ہمارے مسلمان بھائی روزے کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، انہیں اس عظیم فریضے پر آمادہ کرنے کے لیے روزے کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند احادیث سامعین کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درست اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، روزہ بالخصوص ماہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے اور عظیم عبادت ہے اور بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس کی فرضیت کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مراد ماہ رمضان کے روزے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اسی آیت میں دو پہلو سے روزے کی اہمیت ہے، ایک روزے کی فرضیت کا بیان ہے اور نمبر دو اس بات کا بیان کہ پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھا۔ اس سے بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ روزہ کس قدر اللہ کے ہاں اہمیت کا حامل عمل ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے ہر شریعت میں، ہر امت میں روزے کی فرضیت کو قائم رکھا۔ حدیث مبارک کو بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت، بڑی معروف حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے: توحید و رسالت کی گواہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج جو اس کی استطاعت رکھے۔ اس حدیث میں روزے کی فرضیت کا بھی بیان ہے اور روزے کی اہمیت کا بھی بیان ہے، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ پر ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اگر وہ اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے ایمان کی نشانی اور علامت ہے، اور اگر وہ اس میں سستی غفلت کا شکار ہے تو پھر غور کرے کہ اس کی بنیاد کمزور ہے، تو وہ کیسے پھر عمل کی عمارت کھڑی کر سکے گا۔ اس فرضیت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ اس روزے کی فضیلت سے بھی روزے کی اہمیت اور اس کی عظیم عبادت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ بڑی معروف حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف والحسنۃ بعشرۃ امثالها الی 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ لأجلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا اسے دگنا اجر ملتا ہے، بڑھا چڑھا کر اجر ملتا ہے،
اور اللہ کے ہاں یہ ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ بندے کی محنت، بندے کے اخلاص اور جس عمل میں اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، ان سارے امور کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا، لیکن اس کی حد ہے اور وہ 700 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا عمل ہے۔ سبحان اللہ، میرا عمل ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور میرا عمل کیوں ہے اور اس کی اتنی جزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنی شہوات کو اور اپنے طعام کو میرے لیے چھوڑتا ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرا حکم مان کر، مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا عمل ہے، میں جزا دوں گا، یعنی 700 گنا سے بھی بڑھ کر جزا ہے۔ اور فرشتوں کو بھی گویا جو ثواب لکھتے ہیں انہیں بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑے ثواب کا یہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اپنے ثواب میں اضافہ کرنے کا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا۔ جو روزہ رکھ رہے ہیں خوش نصیب ہیں کہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہے ہیں، اور جو اس عمل سے محروم ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پلے ویسے ہی کچھ نہیں ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے اس سے بھی وہ مستفید نہیں ہو رہے۔ روزے کی ایک اور فضیلت ہے جو اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، میں نے اسے کھانے پینے اور شہوات سے روکا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اور پھر قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے، آرام کرنے سے روکا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ یہ روزہ اور قرآن یہ اللہ کے امر سے ہی سفارش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قیامت کے دن جسے سفارشی مل جائے، وہ سفارشی بھی اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی اجازت سے، اللہ کا مقرر کردہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی بھی ہو کہ ان کی سفارش قبول ہوگی، تو ایک مومن بندے کو اور کیا چاہیے؟ اگر اس کے عمل میں، نیکیوں میں کوئی کمی رہ جائے یا کچھ گناہ ہوں جو اس کے لیے خسارے اور گھاٹے کا باعث ہوں، تو پھر ایک سفارش ایک اہم ترین سہارا ہے، اور وہ روزے دار کو اور قرآن سے کی تلاوت کرنے والے کو نصیب ہوگا۔ تو اس سفارشی کو حاصل کرو اور اپنے لیے سفارشی بناؤ، روزہ رکھو تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کے لیے سفارشی بنے۔ اور روزے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو زبان زد عام و خاص ہے، ہر خطبے، ہر درس کی مرکزی حدیث ہوتی ہے جو روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ، یعنی صحیح اور مضبوط عقیدے کے ساتھ، ایسا عقیدہ جو ایمان کے منافی شرک اور کفر سے پاک ہو، تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، اس کی زندگی بھر کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے، ثواب بھی سب سے زیادہ اور بخشش کا باعث بھی یہ عمل ہے۔ تو اور کیا چاہیے؟ ایک ہی عمل سے ثواب بھی مل رہا ہے، اور ایک ہی عمل گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ بن رہا ہے، وہی عمل قیامت کے دن سفارشی بھی بن رہا ہے۔ تو پھر اے وہ لوگوں جو روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اے وہ لوگوں جو روزے کے فریضے اور عبادت سے محروم اور غافل ہو، سوچو کہ تم کس قدر محروم ہو اور کس قدر تمہاری بڑی غفلت ہے۔ روزہ دار یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ کچھ آپ اس حوالے سے
آخری کچھ احادیث سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بڑھ کر پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ روزہ دار کتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس کے منہ سے خالی معدے کی وجہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، وہ خود بھی بو محسوس کرتا ہے اور موجود لوگ بھی اس کو بو محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسک سے بھی زیادہ یعنی اچھی اور عمدہ ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ روزہ دار کتنا اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے ہاں کس قدر وہ پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں روزہ دار اس عظیم عبادت اور فریضے اور نیکی کو کرنے کے لیے سحری کی صورت میں توانائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، یہ سحری تمہارے لیے بابرکت کھانا ہے۔ یعنی وہ کھانا جو ایک کھانا ہی ہے، بندہ اس کو توانائی کے لیے کھاتا ہے، لیکن وہ روزے سے جو جڑ گیا ہے، منسلک ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزہ دار اللہ کا کتنا مقرب اور پیارا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مستجاب ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں، ایک روزہ دار کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور ایک مسافر کی دعا۔ تو روزہ دار کی دعا یہ گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اب بتاؤ مانا یہ بندہ روزے کی حالت میں کس قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے، کس قدر قریب ہوتا ہے اور اللہ کا پیارا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ تو یہ ساری احادیث اس بات کا دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں انتہائی محبت سے، انتہائی پیار سے، انتہائی پاکیزہ جذبات سے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے روزے کے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا عظیم عبادت اور نیکی کی توفیق دی ہے، اور اگر محروم ہیں پر یقین جانیں آپ سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سچی توبہ کر کے اس عظیم عبادت کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہ عظیم عبادت جہاں عبادت ہے، فریضہ ہے، ثواب کا کام ہے، وہیں پر یہ تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک عمل پورے حسن خوبی سے ادا کیجئے، انشاءاللہ یہ ایک عمل آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر قائم کر سکتا ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ یہ روزہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور تمام شرعی آداب کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، اور جو ماہ رمضان کے دیگر اعمال ہیں ان کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کیجئے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجئے، ہر قسم کے گناہوں سے بچیے، تو پھر یہ روزہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث اور ہماری تربیت کا باعث ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ ٹوٹی پوٹی نیکی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس فریضے کی طرح دیگر فرائض کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔